اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو طاہر ہو کر باوضو یا غسل فرض ہو جائے تو غسل کر کے رات گزارے، اس کے پاس ایک فرشتہ رہتا ہے، وہ رات میں جب بھی بیدار ہو فرشتہ دعا کرتا ہے یا اللہ پاک اپنے بندے کی مغفرت فرما جیسا کہ اس نے طہارت حاصل کر کے رات گزاری۔ اے عاشقان رسول غور کیجئے، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اسلام ہمیں صفائی ستھرائی کا حکم دیتا ہے، لیکن اگر ہم یہی صفائی ستھرائی، پہلے بھی بات ہوئی کہ اگر سنت کی نیت سے ہم صفائی ستھرائی رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے الشفا شریف کی۔ سیرت رسول عربی کتاب ہے، اس کے صفحہ 281-82 پر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مبارک داڑھی میں کنگھی کرتے، آئینہ دیکھتے۔ یعنی میں کیوں باتیں بیان کر رہا ہوں کہ اگر ہم بھی کنگھی کرتے ہیں، اللہ کرے ہم پوری داڑھی رکھیں، مٹھی داڑھی رکھیں، اگر ہم بھی کنگھی کریں، ہم بھی اگر اپنے بال مبارک ترشوائیں، کٹائیں، اسی طرح اگر ہم بھی اپنے بالوں کی مانگ نکالیں، اگر درمیان سے نکالیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم اپنے بدن کو، جسم کو صاف رکھیں، صفائی علیحدہ ثواب علیحدہ۔ کیا کیا کرتے تھے سرکار؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داڑھی مبارک میں کنگھی کرتے، آئینہ دیکھتے، شیشہ دیکھتے، یعنی شیشے کی طرح کی کوئی چیز، اس طرح آئینہ دیکھتے، سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالتے، مونچھ مبارک کٹوایا کرتے، بال مبارک بھی ترشواتے۔ اگر بال مبارک خود بخود پھیل جاتے تو آپ ان کو 2 حصوں بطور مانگ کر لیتے، یعنی کہ درمیان سے مانگ نکال لیتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم کی نظافت ہی تھی کہ کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھی۔ کیا بات ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آئیے جی، ہم سنتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہمیں کوئی سلام کرتا ہے نا تو ہم تو وعلیکم السلام کہہ کے اس کو جواب دے دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے جی فلاں بندے نے آپ کو سلام کہا ہے، مطلب وہ کہتا ہے جی آپ پر اس نے سلامتی بھیجی ہے، تو ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو، یعنی جو بندہ سلام لے کر آیا کسی کا اس پر سلام ہو۔ تو جس نے بھیجا ہے سلام اس پر تو ہم نے سلامتی بھیجی نہیں، اس کی سلام کا جواب تو ہوا نہیں، کیونکہ سلامتی تو اس کو بھیجنی چاہیے تھی نا جس نے سلام بھیجا ہے۔ تو اس بارے میں سنتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی آ کر کہے کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے تو اس کا جواب وعلیکم السلام سے نہیں کہنا، نہیں دینا، بلکہ جواب دینا ہے علیک وعلیہ السلام، علیک وعلیہ السلام۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تجھ پر بھی اور اس پر بھی سلام ہو، یعنی کہ جس نے سلام لایا ہے تیرے پر بھی سلامتی نازل ہو، سلامتی کی دعا دی ہے، اور جس نے سلام بھیجا ہے اس پر بھی سلامتی نازل ہو۔ تو آئیے ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ جب بھی ہمیں یہ کوئی سلام کہے تو ہم اس کا جواب علیک وعلیہ السلام سے دیں۔ پڑھیے علیک وعلیہ السلام۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ ہم نے لکھا ہے علیک، پڑھیے ساتھ ساتھ علیک وعلیہ السلام، ہا کو سین سے ملانا ہے، علیک وعلیہ السلام، علیک وعلیہ السلام۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تجھ پر بھی اور اس پر بھی سلام ہو۔ سننے ابی داؤد کی حدیث سنیے۔ حضرت غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی نے بتایا کہ میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرا سلام عرض کر۔ ایک آدمی تھا، وہ بتا رہا تھا کہ میرے ابو جو ہیں وہ مجھے کہتے
کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر میرا سلام کہو. اگر تو وعلیکم السلام کہنا ہوتا جواب میں تو سرکار ایسے ہی کہتے. اب سنیے سرکار نے کیا کہا. انہوں نے جب جا کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا نا کہ میرے والد صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام نہیں کہا. آپ نے فرمایا علیکا وعلی ابیک السلام, یعنی تجھ پر اور تیرے باپ پر سلام ہو. تو جب بھی ہمیں کوئی سلام کہے تو ہم نے جواب کہے ہمیں آ کے جی فلاں آپ کو سلام کہہ رہا تھا, تو ہم نے جواب دینا ہے علیکا وَإِلَيْهِ السلام. انشاءاللہ اس طرح اگر ہم کریں اور یہ نیت کریں کہ سرکار نے بھی ایک دفعہ ایسے ہی جواب دیا تھا, تو انشاءاللہ اس چیز کا بھی ثواب ملے گا. آخر میں نماز کا ایک مسئلہ سیکھتے ہیں کہ اگر بندے کے جسم پر مچھر کا خون لگ جائے, فرض کریں وہ صبح اٹھا ہو, اس نے دیکھا جی میرے کپڑوں پر تو مچھر کا خون لگا, تو میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو اس کے بارے میں دارالافتاء اہل سنت کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسا خون جو بہنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو, بہہ نہ سکتا ہو, وہ خون پاک ہوتا ہے. تو مچھر کا خون ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہہ نہیں سکتا, وہ فلو نہیں کرتا, ایک جگہ رک جاتا ہے, تو اس لیے مچھر کا خون پاک ہے. اسی طرح مچھلی اور پانی کے دوسرے جانور جیسے کھٹمل وغیرہ, ان سب کا خون پاک ہے. اگر یہ کپڑوں پر لگے تو نماز ہو جائے گی. اگر کسی کا بچہ بڑا شرارتی ہو, بات نہ مانتا ہو, تو کیا کیا جائے؟ ایک وظیفہ ہے, مدنی پنج سورہ کے اندر لکھا ہے, صفحہ 252. جو کوئی صبح سورج نکلنے سے پہلے نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 21 بار یا شہیدو پڑھے, انشاءاللہ اس کا بچہ نیک بنے گا. تو آئیے ہم پڑھ لیتے ہیں یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو. آخر میں اعلان سن لیں کہ دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری MAULANAILYAS آگے قادری, یہ فیس بک پر لکھیں گے, فیس بک پر آپ کا پیج کھل جائے گا, اس کو لائک کریں, اس کو فالو کریں, انشاءاللہ آپ کو پوسٹیں آئیں گی, ان کو شیئر کریں. بعض اوقات ہم واٹس ایپ پر اس طرح چیزیں آتی رہتی ہیں ہمارے پاس, بعض اوقات باہ والا نہیں ہوتی, بعض اوقات بد عقیدہ لوگوں کی وہ باتیں ہوتی ہیں, ہم ان کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمیں ثواب کی بجائے گناہ ملتا ہے. مولانا الیاس قادری پیج فالو کریں, انشاءاللہ جو بھی پوسٹ آئے گی وہ باہ والا حدیث ہوگی, باہ والا آیت ہوگی. انشاءاللہ آپ کو وہ پوسٹ سٹیٹس لگانے کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل. مسجد کے حوالے سے اعلان سن لیں کہ مسجد کا UPS جو ہے وہ خراب تقریباً ہو چکا ہے, تو اس کے حوالے سے ہے کہ مسجد کی جو ہے بڑھ چڑھ کر تعاون کریں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین کا کام درہم و دینار کے بغیر ہوگا ہی نہیں. پہلے کہاں امام ہوتے تھے, جو بھی سارے لوگ ہی امامت کے اہل ہوتے تھے, کوئی بھی جماعت کرا دیتا تھا. لیکن جوں وقت گزرا لوگوں نے دین کو چھوڑنا شروع کیا. پھر جو باسعادت لوگ تھے ان کو سعادت ملتی رہی, ان کو امام رکھا گیا. اسی طرح پہلے لوگ اماموں کی خدمت کرتے تھے, بعد میں لوگوں نے خدمت کرنا چھوڑ دی, اس لیے پھر امام کی تنخواہ مقرر کرنا پڑی. اسی طرح مسجدوں کا جو کام ہے وہ ہمارے جیب کے پیسوں سے ہی چل رہے ہیں. یہاں پہ کوئی باہر سے فنڈ نہیں آتا, آپ کو پتہ ہے, مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو مسجد کے فنڈ میں آپ لازمی یہ UPS کے حوالے سے آپ سے عرض ہے کہ مسجد کا کام سمجھ کے, اللہ کے گھر کا کام سمجھ کے اس کو کروائیں. اللہ پاک ہمیں دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. سنتیں عطا فرمائے.